ہم ویسے ڈیرا غازی خان سے ہمارا تعلق ہے. ڈیرا غازی اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے ہمارا بہادر گڑھ کے نام سے, میرے پردادا کے نام پہ تھا. اچھا. تو ہم لوگ کوسا برادری ہے, بلوچ قوم ہے جی. تو بلوچ میں بھی ڈفرینٹ ہیں, تو ہم کوسا بلوچ بلیلانی ہیں. اچھا جی شیخ. اور ہمارے بارے میں جو ہسٹری ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہم مائیگرینٹس ہیں فرام پرشیا یا ایران. اچھا. ایون میں سعودی عرب میں جب جاؤں تو ایک ابھی ریسنٹلی ہم مکہ گئے ہوئے تھے, تو ایک عربی لڑکا تھا بڑا تیز سا, تو اس نے کہا کہ میں نا تم, تو دوست نے کہا میں پاکستان, تو اس نے کہا کہ کلکم تم سب, اس نے کہا ہاں ہم سب. کہتا ہے کہ یہ بندہ نا, میری تو شرکی میں ساتھ بیٹھا ہے, کہتا ہے اس کی تو پاکستانی, اس کے جو سلانگ میں کہا شکل مجھ پاکستانی, اس کی شکل پاکستانی نہیں ہے. کہتا ہے کہ میں عرب کو نا, وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں بڑے کلوزلی, تو اس کی شکل نا پاکستانیوں کی ٹپ اس سے نہیں ملتی, تو شاید پرابلی انسسٹرس کی طرف سے. ویسے پاکستانی جتنے بھی کہیں بھی تم معذرت کے ساتھ, ہم بھی پاکستانی شکل سے تھوڑا غریب لگ رہے ہیں, تو ان کو لگا ہوگا کہ آپ غریب نہیں لگ رہے, اس لیے انہوں نے کہا یہ کچھ ہے ہمارا ہی امیج دنیا میں, یا ہمارے حکمرانوں نے بنا دیا ہوگا. وہ مانگنا والے کلچر بھی کافی زیادہ ہمارا. تو ایجوکیشن ذرا آپ اپنی جو وہ والد صاحب آرمی میں تھے, تو ڈفرینٹ اسکولس آل اوور پاکستان سے پڑھتے رہے. پھر یونیورسٹی میں نے زیبسٹ سے پڑھا. اچھا. یونیورسٹی کے بیچ میں ہی میں دین کی طرف کنورٹ ہو گیا, اور اس کے گریجویٹ کرنے کے بعد شیخ پھر میں نے دینی تعلیم کا آغاز کرنا شروع کر دیا. پھر کچھ سرٹیفکیشنس کی ٹائم مینجمنٹ میں, سلیپ مینجمنٹ میں, اور وہ سلسلہ چلتا رہا. ٹھیک ٹھیک. دین کی طرف کیسے آنا ہوا, کیا کس نے لائے, کون لایا آپ کو, یا خود سے کتابیں پڑھ کے خیال آیا, یا کوئی واقعہ بعض دفعہ اثر کر جاتا ہے زندگی میں؟ جی. کیونکہ یہ جو ایج ہے نا ایجوکیشن کی, جو جس میں انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے یا جوان ہوتا ہے, اس میں تو انسان کی طبیعت عیش و عشرت کی طرف زیادہ جاتی ہے. داڑھی رکھنا اس عمر میں سمجھ میں نہیں آتا, اور مذہب کی باتیں کرنا سننا بھی اچھا نہیں لگتا عام طور پہ. آپ کیسے آ گئے؟ شروع سے مذہبی لوگوں سے اور مولویوں سے کراہیت ہی تھی, اور ایک لبرل لائف سٹائل تھا, گناہوں کی زندگی تھی ہمیشہ سے. ایون زیبسٹ کے 4th سیمسٹر تک ایک اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ دیا ہوا تھا والد صاحب کو. تو والد صاحب فوج میں کیا تھے؟ ایک کرنل ریٹائرڈ, کرنل تھے. کرنل تھے پھر بعد میں, اور والد دادا جی نے ایک شوقیہ طور پہ بھیجا کہ میرے کوئی نہ کوئی بیٹا تو فوج میں جائے. اچھا. تو چاچو تائے بھی گئے اور والد صاحب بھی گئے. تو والد صاحب نے کہا تھا کہ لائف کو انجوائے کرو, پیرنٹس کی رسپیکٹ کرو, ماں باپ کی خدمت کرو. وہ تو لائف کو انجوائے کرنے والی بات نا ہم نے ذرا دل پہ لے لی, سیریس لے لی. تو شیخ پھر ایسے کاموں میں پڑ گیا انفارچونیٹلی یونیورسٹی لائف میں, جس میں کافی سارے گناہ تھے, اللہ معاف کریں, میں ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا, بس وہ ہر طرح کے نا اس میں پڑ گیا. جب جتنا زیادہ میں گناہوں میں ڈیپتھ میں جا رہا تھا, اتنا ہی زیادہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے امریکن ڈریم کو اچیو کر رہا ہوں, لیکن اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہو رہا تھا میرے ساتھ. کون سا ڈریم؟ امریکن ڈریم. امریکن ڈریم جو ایک بڑی گاڑی, بڑا پیسہ, سسٹرز بھی کچھ ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, گھومنا پھرنا ہے, وہ سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کے دوسروں کی سسٹرز, دوسروں کے مسلمان سے, تو اتنا ہی زیادہ. ایون سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد, عیاشی کرنے کے بعد جب میں گھر آتا تھا تو عجیب سی ایک بیزاری سی محسوس ہوتی تھی. ایون ایک دفعہ تو شیخ میں آپ کو بتاؤں, ہم ایک کانسرٹ میں تھے, اور وہاں پہ ناچ گانا اور ہیڈ بینگنگ جسے ہم بولتے ہیں نا, سر بار بار آگے مارنا, وہ سب چل رہا تھا. تو ایون کانسرٹ کے بیچ میں مجھے بڑا مایوسی ہونی شروع ہو گئی, اور میں بڑا حیران ہونے شروع ہو گیا کہ میں کیوں سیڈ فیل کر رہا ہوں, ہر کوئی خوش ہے, مجھے کیوں ایک بیزاری سی محسوس ہو رہی ہے. تو میں نے وہ دل سے نا سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ تو کس لیے آیا اس دنیا میں, بس یہی ناچنا گانا, یہ حرام کرنا اور سب کچھ, تو تیرا مقصد کیا ہے؟ وہ بولے چاہنے کہتا نا بولا کہ جانا میں کون. ٹھیک, وہ سوال بار بار نا اٹھنا شروع ہو گیا. پھر ایک دفعہ آہستہ جنگ شروع ہوئی وہیں سے. ایک دفعہ ایک اور ملتان میں کانسرٹ ہو رہا تھا شیخ, اور کانسرٹ عصر سے پہلے سے لے کے, ابھی تو خیر ہم عصر کے ٹائم ڈیفائن کرتے ہیں, وہ اراؤنڈ 4 سے لے کے رات تک تھا. تو عصر بھی اس میں شیخ ہوئی, مغرب بھی ہوئی, ہم شیخ نہیں تھے, کانسرٹس میں ہی ناچ گا رہے تھے, تو نمازوں کی تو پرواہ نہیں تھی, اللہ معاف کرے. تو شیخ وہ میوزیشینس کے بیچ میں نا کچھ وہ سلاٹس ڈالے ہوتے کہ جس میں لوگ آ کے میوزیشینس کی تعریف کرتے تھے, کچھ آگے اناؤنسمنٹس کرنی ہے, اگلا کون آ رہا ہے, کوئی شخص آ کے کسی کو پروپوز کر رہا ہے, کوئی شاؤٹ آؤٹ دے رہا ہے. ایک لڑکا آیا سورج غروب ہونے کے سے آدھے گھنٹے بعد, اس نے کہا کہ السلام علیکم جی, میرا نام یہ ہے, میرا تعلق اسی جگہ سے جہاں پہ آپ کانسرٹ کر رہے ہیں, میں نے پچھلی 2-3 گلیوں پیچھے ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے, تو آپ لوگوں کے گانے اور ناچنے کی آواز اور بلاسٹنگ میوزک کی آواز ہمیں مسجد میں سجدوں میں آ رہی تھی. تھینک یو سو مچ فار روننگ آور پریئرز, ہماری نماز تباہ کرنے کا شکریہ آپ لوگوں کا. پھر اس نے مائک چھوڑا اور چلا گیا. دیکھ وہ اچھا لگا نا, کسی نے ستری چپیڑ لگائی ہے, یہ بھی غیرت مندوں کو محسوس ہوتی ہے یہ چیز. بالکل بالکل. اور شیخ ہم نے نا پھر اس کے بعد دوستوں نے کہا کہ دل عجیب سا بیزار سا ہو گیا. میں نے کہا چلو یار چلتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں کیا ہے یار, سنٹی نہ ہو, پریشان نہ ہو. تو ہم نے دوبارہ ناچنا گانا شروع کر دیا, لیکن شیخ وہ پھر وہ مزہ نہیں آیا. میں کہا چلو چلتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. ناچنا گانا آتا ہے ویسے آپ کو؟ جی بہت بہترین, ڈیمو نہیں دے سکتے, اسلامی ناچ ہو جائے یہ وہ ادھر لگانے کا طریقہ زیادہ. تو وہ بھی شیخ بڑا ایک وہ تھا. تو اس طرح کے مختلف حادثات ہوتے رہے. آخری جو تھا, ہم نے پھر ہیوی بائکس پرچیز کر لیے تھے, آپ کو پتہ کہ
یوتھ کلب میں جو ایک بائکنگ کا ٹرینڈ ہے وہ لانے والا یہی میری جو ہے نا غلطی ہے. تو غلطی تو نہیں ہے, الحمد للہ بھی بڑا اچھا ہمارا سلسلہ ہے. تو شیخ میں شروع سے بائک سے شوقین تھا. میرے پاس اس ٹائم تھا بولیوارڈ چاپر تھا, یہ 660 cc ہے, ہیوی بائک چاپر اسٹائل کا کروزر ہے. وہ شیخ ہم ایک دن نکلے اور راستے میں تھے, بائک ذرا تیز بھگا رہے تھے, تو شیخ آگے سے ایک بائک والا سامنے سے نکلا, تو ہمیں لگا کہ وہ رک جائے گا کیونکہ ہم بڑی اسپیڈ میں آ رہے تھے. وہ شیخ مجاہد تھا ماشاء اللہ, وہ بیچ میں روڈ کے آ گیا اور کزن میرے لیفٹ پہ تھا, میں رائٹ سائڈ پہ تھا. تو میں جتنا رائٹ پہ جا رہا ہوں کیونکہ بریکنگ کی آپشن کوئی نہیں تھی, بالکل قریب تھا, میں نے کہا اس کو میں ایسے کراس کر لوں گا. وہ شیخ اور سامنے آ رہا ہے, میں جتنا رائٹ جا رہا ہوں اور سامنے آ رہا ہوں, میں بہت زور سے لگا اس میں. اور جب میں وہ 3-4 سیکنڈ کی سلائڈ کے بعد کھڑا ہوا تو شیخ میری حالت اتنی خراب تھی کہ میری زبان بیچ میں سے کٹی ہوئی تھی, ناک ٹوٹ چکا تھا, دانت ایک ٹوٹ چکا تھا, یہاں پہ سارے کٹس تھے منہ پہ, یہ ساری جگہ شیشے گھسے ہوئے تھے اور منہ سے خون, اور یہاں بھی بہت بڑا ابھی بھی کٹ ہے جس میں ہڈی تک گیا ہوا تھا, جس میں سے وینز اور گوشت کے لو تھوڑے سے نکل رہے تھے. تو وہ جو شیخ جب ہوا نا, میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, کزن نے کہا تو بیٹھ, میں ایمبولینس بلاتا ہوں, تو بیٹھ. ایک وہ بھاگا. وہ جو 3-4 منٹ گزرے نا میرے شیخ, وہاں پہ خیال آیا کہ تو مر تو نہیں جائے گا, اتنا برا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا. تو میں نے نا شیخ انکار, نہیں ڈینائل میں گیا, میں نے نہیں مارنا. لیکن شیخ وہ جو 3-4 منٹ میں بلڈ لاس زیادہ ہوا اور میرے انگلیوں سے ایسے نا ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی بلڈ لاس کی وجہ سے, اور چکر آنا شروع ہوئے اور بلڈ سا فوگی ویژن ہو گیا. وہ جو شک تھا نا تو مر تو نہیں جائے گا, وہ یقین ہی بدل گیا کہ بس آج بیٹا تیرا آخری 5 منٹ ہے اور آج رات تمہاری قبر میں گزرے گی. اور شیخ وہ اس کو بولتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس, یہ ایک ٹرمینالوجی ہے کہ موت کو نا بالکل انسان قریب سے گزرے. اور مجھے یقین تھا کہ آج میں جا رہا ہوں. تو سوچنے سے بھی کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی تھی اور گناہ ٹھک ٹھک کر کے سامنے آ رہے تھے. اور اچھا اتنے برے مسلمان بھی نہیں تھے کہ مسجد میں نہ جائے. تو ہم شیخ ایک دن ہم نے طے کیا ہوا تھا جس کو ہم جمعے کا دن بولتے ہیں مسجد جانے کا. وہ دن شاور لیتے تھے شیخ, شلوار قمیض پہنتے تھے اور مسجد میں, اور تب جب امام صاحب کا بالکل سانس پھول چکا ہوتا تھا ہم داخل ہوتے تھے اور جو سارے جی مسلمان آ گئے, اور شیخ نماز پڑھی, سلام پھیرا اور واپس. تو اتنا پتہ تھا شیخ دین کے بارے میں کہ جو نیک عمل کر کے آگا وہ جنت میں اور جو گناہ کر کے آگا وہ جہنم میں. جب شیخ میں نے اپنا حساب کیا نا تو وہ مجھے تھا کہ اب تو بیٹا جا رہا ہے. شیخ وہ جو ریالٹی نے اسٹرائک کیا نا, اور پھر دنیا اچانک سے اتنی حقیقت لگنے شروع ہو گئی, اور اصل یہ فکر ہو گئی کہ تو نے کیا کہ اللہ کو راضی کتنا کیا. تو وہ جو اچانک سے شفٹ ملا, پیراڈائم شفٹ ہوا زندگی میں. تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ مجھے ایک اور موقع دے, مجھے اس طرح. وہ اس کا کیا ہوا جس کو آپ ہٹ کیا؟ شیخ میری کوئی پرواہ نہیں آپ کو, یعنی وہ بچ گیا. شیخ بچ گیا, الحمدللہ بچ گیا. اس کو پیچھے میں نے ہٹ کیا. اب مجھے سانس آگے چلنے میں کافی دیر سے. اچھا اکثر لوگ نے لیکچر سننے کے بعد اکثر لوگ لیکچر سننے کے بعد کہتے ہیں بھائی جان وہ آپ نے اس کا نہیں بتایا بھائی کا کیا ہوا. تو شیخ وہ بچ گیا, وہ بیک ٹائر پہ لگا تھا میرا بائک, تو وہ گھوم گیا, اس کو کمر میں چوک آئی, لیکن وہ بچ گیا الحمدللہ. اللہ کرے ابھی بھی بچا ہوا, اللہ کرے بچا بھائی. وہ شیخ الحمدللہ وہاں سے پھر جب میں نے ارادہ کیا کہ اللہ مجھے اس طرح نہیں مرنا, مجھے ایک اور چانس دے, کیونکہ شیخ موت قریب سے دیکھی. پھر شیخ الحمدللہ وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا, رمضان آیا, قرآن پڑھا, وہ وہاں سے چینج کا پروسیس شروع ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھے راستے پہ, قرآن میں ہے نا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اس کو چاہتے ہیں اللہ کھینچ لیتے ہیں, تو ایسے واقعات رحمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. شیخ میرے کتنے دوست بھی اسی فیلڈ, بائکنگ کی فیلڈ سے تعلق ہے میرا, وہ نہیں بچے. 2 لڑکے تھے, وہ رات کو نکلے بلو ایریا کی مین روڈ پہ, فلائی بائی مار رہے تھے. شیخ ریپسول سے غالباً ان کے پاس 1000, اور تیز بائک چلا رہے ہیں. تو ان دنوں میں نا شیخ کوئی دھرنا چل رہا تھا ڈی چوک پہ, تو آئی ٹی پی نے سیمنٹڈ بیریئرز لگائے ہوئے تھے بلاک کرنے کے لیے. لیکن شیخ وہ ہمارے بھی ادارے ایسے ہیں, ان میں سے ریفلیکٹرز نہیں تھے جو کہ لائٹ پڑنے سے نظر آ جائیں, وہ خراب ہوئے ہوئے تھے. شیخ وہ جو بالکل ایسے قریب پہنچے ہیں نا, اراؤنڈ 50 میٹرز سے بھی کم, ان کو پتہ لگا یہ تو بیریئرز پڑے ہیں. شیخ دونوں نے بریکس ماری, نہیں رک سکے, تھک جا کے لگے ان بیریئرز میں, سیمنٹڈ بیریئرز. اور شیخ دونوں کی ملٹیپل فریکچرز, ہڈیاں ٹوٹ گئیں, ڈائڈ آن اسپاٹ. ایک اور دوست تھا علی, وہ فاسٹ میں تھا, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, ڈائڈ آن اسپاٹ. ایک اور لڑکا تھا, وہ چاند رات پہ ڈرفٹنگ کر رہے تھے, درخت سے گاڑی لگی, ونڈ اسکرین سے باہر نکلا وہ اچانک سے. تو میں نے کہا سب تیرے دوست گئے ہیں, آج تیرا دن ہے. تو وہ جو شیخ وہ ریالٹی تھی نا, موت کفا بالموت واعظہ, موت کافی انسان کو نا جھنجھوڑنے کے لیے. تو موت نے بس وہ چینج کر دیا الحمدللہ.